بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے دعوت اللہ جل جلالہ کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ کامیابی کی ایک شرط دین کی دعوت کا دینا ہے. اس سلسلے میں سورہ آل عمران اس کی آیت کریمہ 104 کے حوالے سے بات اللہ کی توفیق سے ہو رہی تھی. اسی آیت کریمہ کا آخری لفظ مبارک وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہی کامیاب ہیں جو دعوت الی الخیر، خیر کی جانب دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. درمیان صفحہ میں صفحہ 65 المفلحون سے مراد، اس سے مراد جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مراد کو پا لیا. اللہ اکبر. زندگی کی جو مراد ہے، میں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک نشانہ ہوتا ہے. جب وہ ہدف نشانہ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی. تو انسانی زندگی کا جو نشانہ ہے، ہدف ہے، مراد ہے، وہ کون پائے گا؟ اس میں یہ 3 صفات ہوں گی: دعوت الی الخیر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مراد کو پا لیا. اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر اور اپنی اولادوں پر ترس کریں. جائزہ لیں کیا ہم نے اولاد کے لیے جو ایک سانچہ یا خاکہ مستقبل کا بنا رکھا ہے، اس میں یہ تینوں باتیں ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ پاک کا شکر کریں، اور اگر نہیں، سرے سے ہی نہیں، تو میں آپ اللہ کو کیا جواب دیں؟ ساری زندگی بھی ان کے لیے مرتے رہیں اور آگے جا کے بھی اسی وجہ سے باز پرس. ہم اپنے خیال میں ان کا مستقبل بنا رہے ہیں. جس شخص نے اپنی مراد کو نہ پایا، اس کا مستقبل بنا ہے. دنیا کا سب سے بڑا منصب بھی مل جائے، جب مقصد ہی نہیں پایا تو زندگی کاہے کی؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر، اپنی اولادوں پر ترس کرے. اور پھر بار بار وہ بات میں کہتا ہی رہتا ہوں اور کہنی چاہیے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں، رب ذو جلال گواہ کچھ نہیں، لیکن پابند ہیں کس کے؟ صحیح راہ پہ لانے کے. لانے کے نہیں، یہ تو اللہ لائے گا. صحیح راہ کی طرف لانے کی کوشش کرنے کے، اس راہ پہ چلانے کی کوشش کرنے کی، اور اللہ سے دعائیں کرنے. باقی بات اللہ کے پاس، اس سے آگے کہ ہم پابندی نہیں. لیکن خرابی یہیں سے ہے، اس لائن کو ہم مقصد سمجھتے ہیں، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولادوں کے.
اور جس چیز سے بھاگے اس کے شر سے نجات حاصل کرے، جہنم سے، اللہ کی ناراضی سے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور کیا چاہیے؟ دعوت دین کے شرائط کامیابی میں سے ہونے کی تاکید۔ اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو دعوت خیر دینے والوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے ساتھ سب بولیے کیا کر دیا؟ زور سے بولے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ان کے لیے ہے اور ان کے سوا دوسروں کے انا للہ و انا۔ اگر بات ہوتی ان کے لیے ہے، چلو چھوٹی کامیابی بڑی صحیح، کچھ تو بات بن جائے گی، گزارا چل جائے گا، چھوڑا ہی نہیں۔ ملک صاحب جی بات ہو رہی، ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مختص کر۔ اور یہ بات کس کی ہے؟ بزرگوں کی، علماء کی نہیں، رب ذو جلال کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اولئک، یہ گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ انشاءاللہ واضح ہے۔ اولئک مبتدا اور المفلحون خبر کے درمیان کیا لائے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ضمیر اس بات پر دلالت، ضمیر پروناؤن ہوتا ہے، اب دکھ دیتی پروناؤن ہے نا، اور یہ ضمیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ الفلاح، لا الہ الا اللہ، آیت کریمہ میں مذکورہ تینوں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، پھر پڑھیے، مختص۔ اللہ پاک نے چھوڑا ہی نہیں کچھ، تو ہم گنجائش کہاں سے نکالیں؟ اپنی جیب سے دے دیں۔ اب اس کے بعد تین علماء، بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے ہیں کہ یہ بات میری یا میرے استاد کی یا کسی بزرگ کی نہیں، بڑے بڑے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے۔ علامہ ابو حامد غزالی وہ لکھتے ہیں اس آیت شریفہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی اور کامرانی مذکورہ بالا صفات والے لوگوں کے ساتھ مختص ہے۔ کمانڈر صاحب جی بات واضح ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ، سب پڑھیے، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی ان ہی کے لیے۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہم ضمیر فصل ہے جو کہ خبر اور صفت کے درمیان تمییز کرتی ہے، یہ گرامر کی بات، نسبت کی تاکید کرتی ہے اور مسند کے مسند الیہ کے ساتھ اختصاص کا فائدہ دیتی۔ کیا مطلب؟ المفلحون خاص ہے کن کے ساتھ؟ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے ساتھ۔ صاحبان جی سمجھ آ رہی بیٹی؟ علامہ شوکانی نے لکھا ہم المفلحون، یعنی کامیابی انہی کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، نسلوں کو، امت کو انہی مفلحون میں اپنی رحمت سے شامل کر دیں، ہم زندگی کی مراد کو پا لیں اور ناکامی، بربادی، تباہی جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے بچ جائیں۔ اللہ کریم ہماری تمام پریشانیوں، بیماریوں، غموں، دکھوں کو دور فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں
اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔